ناز صادق صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے، پھر ہم آپ سے سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ گزارش ہے کہ جو بھی آج پاکستان ٹولے کا کیا دھرا ہے، ہم حیران ہیں کہ وہ کس بے شرمی اور بے حیائی کے لے لیں۔ یہ چھوڑ دیجیے پلیز، اگر آپ یہ صرف اس ریلوے کی یہ ریلویز کو دے کے گئے ہیں، جس سے ہر سال 2-3 ارب کم ہونا چاہیے تھا 36 سے جب ہم نے چھوڑا تھا، 11 ارب بڑھ گیا، اور انکم جو ہم نے چھوڑی تھی ان کا خسارہ جو ہے وہ یہ ریلویز کو دے کے گئے ہیں، جس سے ہر سال 2-3 ارب کم ہونا چاہیے تھا 36 سے جب ہم نے چھوڑا تھا، 11 ارب بڑھ گیا، اور انکم جو ہم نے چھوڑی تھی اس میں انہوں نے برائے نام اضافہ کیا ہے اور سارے نظام کو تلپٹ کر گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ صرف ریلوے کا حال نہیں ہے، پاکستان کے ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتیم تھے انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا۔ اور اب یہ شخص جو ہے یہ 2-4 باتیں تواتر سے کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا کہ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی دوسروں کو چور کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ خود یہ عادی چور ہے۔ عادی چور سے مراد یہ ہے، اور عادی مفت خور ہے۔ ساری زندگی یہ آدمی لوگوں کے مال پہ پلا ہے، کرکٹ کے دور سے لے کے آج تک اس کا یہی وتیرہ ہے۔ اسے کوئی پوچھے کہ تم 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو، تھوڑا سا انکم ٹیکس دیتے ہو، یہ بجلی کا 1 مہینے کا بل اتنا نہیں آتا جتنا تم انکم ٹیکس دیتے ہو، تو تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم جو لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کبھی تم نے بتایا تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم روٹی کس طرح کماتے ہو؟ مگر اس سوال کا کبھی جواب نہیں دیں گے۔ لوگوں پر اعتراض کرے گا جی فلاں کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے بچے کالا شاہ کاکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم تو اب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار مرحوم اور حکیم سعید مرحوم دہائیوں پہلے بتا گئے تھے کہ پروجیکٹ عمران لانچ ہوگا، اور ابھی تھوڑے دن پہلے اس کی تصدیق جن صاحب نے دی ہے ان کو آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے اس انتخابی حلقے میں جہاں پی ٹی آئی کی حمایت وہ کر رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ پروجیکٹ عمران جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پروجیکٹ ناکام کیسے ہو گیا۔ پروجیکٹ تو اسی وقت ناکام ہو گیا تھا، یہ نان سٹارٹر تھا جب شروع کیا گیا تھا، اور یہ آج شخص آوازیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو کہ آئیں اور ملک کو بچائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو آئین سے کھلواڑ بھی کرتا ہے، جمہوریت کا نام بھی لیتا ہے، اور آئین کی حدود سے ہمیشہ تجاوز کرتا ہے۔ اس کے صدر کا بھی یہی حال ہے، اس کے اسپیکر کا بھی یہی حال تھا، پنجاب میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ انہوں نے آئین کو ردی کی کتاب سمجھا، اور یہ پوری پارٹی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، گھر سے لے کے جماعت تک ان کا ایک ہی کام ہے، یا جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں کو پاگل کرو، یا ان کو چور بناؤ، یا ان کو غدار بناؤ۔ غداری کے ٹائٹل مارشل اور ڈکٹیٹر دیا کرتے تھے، یہ سول مارشل اور ڈکٹیٹر ہے ذہنی طور پہ، مطلق العنان آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی آواز نہ آئے، صرف اس کی آواز آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ 22 کروڑ کا ملک ایک غیر متوازن آدمی کی خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر متوازن آدمی بھی ہے اور احسان فراموش بھی ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا اس نے اسی کو ڈسا اور اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ اور آج کل بھی یہ جن کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کے محسن ہیں، جو انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہے تھے۔ اسے تو 2 قدم چلنا نہیں آتا تھا۔ جب وہ تمہارے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے جو تمہارا کام تھا وہ کرتے تھے اور وہ پیسے مانگتے تھے کہ ملک کسی طرح چلے، اس نلائی کا کام وہ کرتے تھے، تب ٹھیک تھے۔ جب اسے یہ مشورے دیتے تھے کہ بس کرو، اپوزیشن پہ یلغار بند کرو، تم حکمران ہو، ملک چلاؤ، اپوزیشن کو دیوار میں زندہ چننا تمہارا کام نہیں ہے، اس نے ایک بات نہیں سنی۔ پھر یہ کہتا ہے جی سازش ہوئی ہے
کیا سازش ہوئی ہے؟ تم کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہو، تمہیں لوگوں کے نام تک نہیں آتے اپنے ساتھیوں کے، تم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہو، خود تم خوشامدیوں میں گھرے ہوئے اور درباریوں میں اور میراسیوں میں. تو تمہارے لوگوں نے کیا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ساری زندگی رہنے کا؟ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. کرنا نہیں تھا کیا؟ کانسٹیٹیوشن میں اس کی شک موجود نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ کون سا کام غیر آئینی ہوا ہے؟ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہم نے ایک آنا کسی کو آفر نہیں کیا اور نہ ایک آنا ہم سے کسی نے مانگا ہے، لیکن اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو. تم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، ہم نے تو نہیں کیے. ہم تو اپنے دور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کو سی آف کر گئے تھے. ہم نے تو لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی تھی. ہم واپس آئے ہیں تو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور سینکڑوں ارب کے سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ ہمیں تحفہ تم دے گئے ہو قوم کو، اور ہمیں ایک جلتا بلتا پاکستان ملا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے آسان تھا کہ ہم بھاگ جاتے، بہت آسان تھا. 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی، ہمارے ذمہ تو آتا بھی نہیں تھا. نو کانفیڈنس ہو گئی تھی، ہم عام انتخابات کا اعلان کر دیتے. یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے، اور ہم نے تو ذہن شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے. یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا، کیونکہ موصوف نے سختی تو کبھی کاٹی نہیں ہے، اور شوق ہے اپنے مخالفین کو، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا. خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے، ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی. ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوا ہے. ہم بات کر کے کچھ نہ کچھ نظام کو چلا رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں نے بات بھی نہیں کرنی تھی. تو پھر پاکستان کا کیا بنتا؟ سیاست بچ جاتی، ریاست نہ بچتی. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ وہ مہنگائی کی کالک اپنے منہ پہ مل لے اور کالک بھی کسی اور کی ہو. اور ہم نے یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں. بے وقوف نہیں ہیں. اور تمہارے جو پاگل قسم کے حامی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہی پاکستان نہیں ہے. پاکستان کوئی اور ہے. پاکستان جو ہے وہ اور کالک بھی کسی اور کی ہو. اور ہم نے یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں. بے وقوف نہیں ہیں. اور تمہارے جو پاگل قسم کے حامی ہیں نہیں ہیں. اور پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے بے شرموں کی طرح، بے حیاؤں کی طرح، اور وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر. لوگ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہے. لوگوں کو پتا تم اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہو. ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم وہاں چھوڑ آئے ہو پاکستان کو جہاں سے واپسی آسان نہیں ہے. اور پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے بے شرموں کی طرح. وہ نواز شریف کے ساتھی جنہوں نے، نواز شریف جس نے نیوکلیئر ایکسپلوژن امپورٹڈ حکومت ہے. اچھا، تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن سفیر جو ہے اس کی اسناد وصول کرے، اس کو گارڈ آف آنر دے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. ہم نے کہا ہے، اور امریکیوں کے ہم ایجنٹ ہیں. وہ نواز شریف کے ساتھی جنہوں نے، نواز شریف جس نے نیوکلیئر ایکسپلوژن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. بات آپ ایم ایل ون اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سارے ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں. کچھ ہوا ایم ایل ون پہ؟ ایون وہ جو پی ایم یو ہم نے بنایا تھا وہ بھی توڑ گیا. اب میں اس کو دوبارہ بنانے لگا ہوں. تو اور اس کی قیمت جو ہے وہ $3 بلین بڑھ گئی ہے اس نالائک کی وجہ سے، ایک پروجیکٹ کی. اور ہمارے پاس ایکویٹی میں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. تو یہ پاکستان کو ایک بھنور میں پھنسا گیا ہے، اور خود یہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ملک جل رہا ہے. اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جو اتحادی ہیں ان کے ذمہ ڈل گیا ہے. میرا کام ہے گالیاں نکالنا، اور ملک جل رہا ہے اور میں نے آگ سینکنی ہے اس کی. یہ آدمی بے حس آدمی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر غداری ہو رہی تھی تو تم تو وزیر اعظم تھے نا بھائی، تو کمیشن بناتے، جوڈیشل کمیشن بناتے. تمہارے حامی تو ہر جگہ موجود ہیں، بنا لیتے نا تم. تو تم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور تم یہ کوشش کرتے رہے کہ اداروں کی مداخلت ہو رہی تھی تو تم تو وزیر اعظم تھے نا بھائی، تو کمیشن بناتے، جوڈیشل کمیشن بناتے. تمہارے حامی تو ہر جگہ موجود ہیں، بنا لیتے نا تم. تو تم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور تم یہ کوشش کرتے رہے کہ اداروں کی مداخلت کروائی جائے.
تم نے برملا اداکاروں کو کہا اور آج بھی کہتے ہو کہ مداخلت کرو. بنتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئین توڑنے کی بات کرتا ہے, کبھی وہ عدلیہ کو آوازیں دیتا ہے, کبھی وہ فوج کو آوازیں دیتا ہے, اور ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی کوئی غیر آئینی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ اور ایک آدمی جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئین توڑنے کی بات کرتا ہے, کبھی وہ عدلیہ کو آوازیں دیتا ہے, کبھی وہ فوج کو آوازیں دیتا ہے, اور ادارے جو ہیں وہ چونکہ آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں ایٹ لارج, تو پھر ان کو گالیاں نکالتا ہے. پیدا ہو, اداروں سے نفرت پیدا ہو, تو کس کے ٹارگٹ کرتا ہے؟ کبھی پوری فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کی جو زبان ہے اسے بند نہیں ہو سکتی کہ گالیاں نکالنے سے. تم تنقید کرو اپنے سیاسی مخالفین پر, لیکن یہ جان کے یہ سارا کچھ کرتا ہے تاکہ لڑائی کرائی جائے, ملک میں انتشار پیدا ہو, اداروں سے نفرت پیدا ہو. تو کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو تم؟ پوچھیں عمران خان سے یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یا یہ دیوانہ ہو گیا, باولا ہو گیا, سوچ کچھ نہیں رہا, یا یہ اتنا مکار آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اور لوٹ مار کے کس سے زبان زدے عام ہے کہ ایس پی اور ڈی سی کی پوزیشن کے لیے اور کی پوزیشنز کے لیے بھی پیسے دیے جاتے تھے. سنا آ رہے تھے ملک کے سب سے بڑے صوبے کو, وہ آج بھاگیں گے محترمہ, وہ ہے ہی نہیں ملک میں موجود. اور عثمان بزدار کی نالائکی کے اور لوٹ مار کے کس سے زبان زدے عام ہے کہ ایس پی اور ڈی سی کی پوسٹنگ کے لیے اور کی پوزیشنز کے لیے بھی پیسے دیے جاتے تھے. سنا زبان زدے عام ہیں یہ باتیں. لوگ سوال کرتے ہیں جی ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی نہیں ہے. جو پکڑ دھکڑ پہ حکومت لگ جائے گی وہ وہی کام کرے گی. ہمارا کام ملک چلانا ہے. یہ کام عدالت جو احتساب کے ادارے ہیں ان کا کام ہے, اور وہ اپنا کام کرنا جب ہوگا کریں گے. ہمارا کام نہیں ہے ان کے لے کے پڑ جائیں. پھر نیب لاء کی بات کرتا ہے کہ جی یہ کیس ختم کرانا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ مقدمات بنے, میں 16 ماہ جیل میں رہا اور میرا بھائی, کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کے دورہ اقتدار میں ان کے منہ پہ کالک نہیں ملی؟ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے, کیا آسن اقبال صاحب, مفتاح میمن صاحب, شاہد خاقان صاحب, حنیف عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب, ان کے مقدمات کے اندر عدالتوں نے نیب کے بارے میں, حنیف عباسی صاحب کا تو نیب کا نہیں تھا, باقی سب کا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پیچھے بھی نیب لگی رہی, تو عدالتوں نے فیصلے نہیں دیے؟ ہائی کورٹس نے, سپریم کورٹ نے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جو قانون میں تبدیلی کی ہے وہ جو عدالتی آبزرویشنز تھیں اعلیٰ ملک کی عدالتوں کی, ان کی روشنی میں کی ہیں. کوئی بدماشی تھی, کوئی دادا گیری ہے بھائی کہ تم 2 نمبر لوگوں کو بٹھا دو احتساب کے اداروں میں اور اس کے بعد سب لوگ ان کے آگے جھک جائیں غلاموں کی طرح؟ کوئی غلامی کا نظام چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. اور نیب کوئی پوتر ادارہ نہیں تھا, اسے تم نے پلیوٹ کیا تھا. وہاں اچھے لوگ بھی ہیں مگر تم نے ان کو جبر کے تحت, اور تمہارے سہولت کاروں نے, تم لوگوں نے مل کے ملک کی اکانومی کا کھانا خراب کر دیا. سول سرونٹ سے ایک سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور یہ کہتا جی کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل نیب کو ختم ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں وقت آئے گا جب نیب ختم ہوگی اور ایک آزاد ادارہ بنے گا اکاؤنٹیبلٹی کا, جس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا. وہ بھی وقت آئے گا, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ہم نے نیا نیب قانون بنایا ہے وہ جو عدالتی احکامات ہیں, آبزرویشنز ہیں, اور جو سی آر پی سی ہے پاکستان میں جو مروجہ قانون ہے اس کی روشنی کے اندر بنایا ہے. کسی کی ویل اور وش کے تابع نہیں بنایا. یہ جھوٹ بولتا ہے, منہ پھاڑ پھاڑ کے, اس کا خیال ہے اس کو جواب نہیں دیا جائے گا. اور کون سا پاکستان کا چور ہے تمہاری بکل میں موجود نہیں ہے, جو تمہارے خرچے چلاتے ہیں, جو تمہاری اے ٹی ایمز ہیں, اور احسان فراموش اتنا جس کا کھاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے. اسی نے جہانگیر ترین صاحب کو کاٹا, انہوں نے علیم خان صاحب کو کاٹا, اور آج کل یہ انہیں کاٹتا جو اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے تھے. تو تمہیں تو کاٹنے کی بھائی عادت ہے, مگر یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں جواب نہیں ملے گا. 22 سال کی جدوجہد ہے, نہیں 22 سال کی لفنٹری ہے تمہاری. ٹپیکل میں لاہوری لفظ یوز کر رہا ہوں, آوارہ گردی کی ہے, انٹرنیشنل آوارہ گرد ہیں آپ. آپ نے 22 سال صرف لفنٹری کی ہے. کون سی سیاست کی ہے؟ پرویز مشرف کا ساتھ دے کے تو جدوجہد کر رہے تھے, جب گھاس نہیں پڑی تو پھر ہمارے ساتھ آ گئے تھے. کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے آپ کی. آپ نے ایک کلٹ ڈیولپ کیا ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ ہے, اس کے پیچھے غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. اسی لیے تو فورن فنڈنگ والا جو کیس ہے آپ چلنے نہیں دیتے, دوسروں کو تانے دیتے تھے جی یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. خود اسٹے آرڈر کتنے لیے ہیں کبھی بتایا ہے؟ ہم سب کو کہتے تھے ضمانتوں پر ہیں, اب خود ضمانتوں پر ہو. اور بزدل اتنا ہے
کہ جب کوئی چیز اناؤنس کرتا ہے خود چھپ جاتا ہے، کبھی پش اپ لگانی شروع کر دیتا ہے، کبھی جا کے پشاور میں سی ایم ہاؤس کی پناہ لے لیتا ہے۔ یہ لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو آگے لگا کے خود بھاگ جائیں اور چھپ جائیں؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آدمی بنیادی طور پہ ایک فتنہ ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جب انہوں نے نازیبہ گفتگو کی تھی خواتین کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں، لوگ ہیں نا جن پر شیاطین اترتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، بہتان تراشی کی، جھوٹ کی، لوگوں کو ناجائز جیلوں میں ڈالنے کی، فتنہ پھیلانے کی، اپنے اقتدار کے لیے فساد پھیلانے کی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم سے نہیں، خدا سے معافی مانگے۔ بہت بڑا بوجھ اٹھایا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے، جو اس کے ساتھ بات درباری ہیں۔ ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو، اس کی طرف دیکھتے ہو۔ ہم بھی اپنی قیادت کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ایشوز پر وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ یہ کوئی بادشاہت اور غلامی کا نظام نہیں ہے۔ گو پاکستان میں آئیڈیل جمہوری سیاسی نظام نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آئیڈیل جمہوری سیاسی نظام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی قیادتوں کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں۔ مگر تم نے جو کلٹ بنایا ہے محنت کر کے، اور تمہارے سہولت کاروں نے اور تمہارے فورن سپانسرز نے، یہ بے نقاب ہو رہا ہے اور بے نقاب مزید ہوگا۔ تم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تم جیسے نالائکوں کی وجہ سے پاکستان آج اس حال پہ ہے کہ ملک چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ تو میں یا صادق صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی بات کر لیں، پھر آپ سوالات کیجئے گا، ہم جواب دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعد صاحب۔ آج سعد صاحب کچھ تھوڑے سے دل سے بات کر رہے تھے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے ہیں، اس لیے کہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی نااہلی۔ کشمیر کا ایشو آپ سب جانتے ہیں، صرف لپ سروس ہوئی۔ جب ہندوستان کی فوجیں جا رہی تھیں، خود قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان فوجیں بھیج رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو تب تو خان صاحب نے 2 مہینے پہلے جو ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا تھا وہ تو نہیں کیا۔ جب پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ کے بات کی، اس کے بعد اپوزیشن نے تجویز دی کہ آپ ہر ملک میں اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اور سفراء کو بھیجیں تاکہ وہ جا کے وہاں بات کرے اور وہاں بتائے کہ کشمیر کا ایشو کیا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ بھیجنے سے کہہ دیا کہ بھیجیں گے، مگر بھیجا نہیں، چونکہ یہ ٹرمپ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے تھے بیٹھ کے کشمیر کے اوپر، وہ پورا کرنا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہی شخص تھا جو مودی کے بارے میں کہتا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مودی نے الیکشن جیتنے کے بعد جو کشمیر کا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ان کی دعاؤں سے اور ان کی خواہشات سے۔ آئی ایم ایف آپ کو اعتبار نہیں کرتا۔ 2019 میں جو ایگریمنٹ سائن کیا، ایک تو ہاتھ کاٹ دیے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کا، گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا، انہوں نے جو دستاویز پہ جن پہ دستخط کیے حکومت پاکستان کی طرف سے، جس کی اپروول کیبنٹ نے دی اور عمران خان صاحب نے دی، اس میں پاکستان کو جکڑ کے رکھ دیا۔ آج ہمیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ معاہدہ ہے جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ اعتبار نہیں کرتے، چونکہ یہ تحریری ایگریمنٹ کر کے بھی مکر جاتے ہیں۔ تو ہماری ساکھ پوری دنیا میں کمزور ہو رہی ہے۔ چین سے ناراضگی ہم نے لے لی، سعودی عربیہ سے ہم نے لے لی، ابو دھابی سے ہم نے لے لی، جو الحمدللہ اب تعلقات بہتر بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے۔ سستی گیس، $3 کی گیس مل رہی تھی، آج $34 سے زیادہ ہے۔ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر سکتے تھے، موقع تھا، وہ نہیں کیے، انتظار کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے مخلص ہوں۔ اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ ایگریمنٹس کیے ہوتے، چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ تھے۔ اور وہی پروفیسر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب کی بات یاد آتی ہے، جو کئی برس پہلے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے کرسی کا اتنا شوق ہے، حکمرانی کرنے کا شوق ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جتنا لٹکا سکتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لٹکایا کہ مجھے کوئی ہفتہ مل جائے، مجھے کو کچھ دن مل جائیں، مجھے کچھ گھنٹے مل جائیں، کچھ منٹ تک کی بات چلی گئی کہ میں کچھ منٹ وزیر اعظم رہ جاؤں۔
کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گیا تھا تو سب کو یہ معلوم تھا کہ ان کی حیثیت وزیر اعظم ختم ہو گئی ہے، مگر ہوس کرسی کی، اور اسی کرسی کی ہوس میں ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے کہ اگر میں نہ رہا تو میرے منہ میں خاک، مگر یہ کہتے تھے اگر میں نہ رہا تو فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی۔ یہ کبھی کوئی وزیر اعظم یا کوئی پولیٹیکل ورکر اپنی فوج کے بارے میں ایسا بیان دیتا ہے؟ پھر سپہ سالار کے اوپر اٹیک، وہ بھی لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں کہ اندر بیٹھ کے کہتے ہیں میں کہوں گا کہ کچھ کریں، کوئی بہتری لے کے آئیں، کوئی تعریفیں کروں گا، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ گالم گلوچ کرتے رہیں۔ یہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ان سے ڈھکی چھپی بات ہے۔ پھر یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا تھا اگر میں اقتدار میں نہ رہا، اگر نیوٹرل جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، اگر جوڈیشری ساتھ نہیں دے گی تو خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو صدیوں پہلے پاکستان کے بارے میں کرتا تھا، وہی جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جو احسان کرتا ہے اسی کو یہ ڈستا ہے، اور یہ بچپن سے اس کے سارے دوست بھی یہ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ شکر ہے مجھے 1 سال میں ہی سمجھ آ گئی تھی سیاسی سفر اس کے ساتھ جب شروع کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں، ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے، اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں؟ انہوں نے ویسے ایک کام تو اچھا کیا، انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا، جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو صفایا کر دیا۔ وہ سستی انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی، نمبر 1 پیسہ کہاں سے آیا، پھر اس کے بعد جو بیچا اس کی رسیدیں کدھر ہیں، کس کو بیچا، کتنے کا بیچا، اس سے آمدن کتنی ہے، اور اس کے اوپر ٹیکس دیا۔ شاید وہ جو 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے انہوں نے، شاید وہ اس کے حوالے سے ہو۔ تو میں اب بات مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کروں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک ہم نے ریزولوشن موو کی تھی پارلیمنٹ میں جو یونینیمسلی ایکسیپٹ ہوئی تھی، جس میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف یہ بیانات دینے جس میں پاکستان ٹوٹنے کی بات کی تھی، اور جس نے خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی، اور یہ کہ فوج اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فوج تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے، میں کو 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ریفرنس کو وہ حکومت پاکستان کو بھیجیں تاکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو لیا جائے، اٹھایا جائے، اور آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں، اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا رستہ روکیں گے۔ اس نے جو پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کی، 4 سال سے تو اس کے بچے، 3 بچے یہاں نہیں آئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جس کو شاید یہ نہیں مانتے، وہ بھی پاکستان نہیں ہے، اور دوسرے کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں رہتے۔ اپنے بچے تو لے آؤ، پہلے اپنے بچے یہاں لاؤ، ان کو پڑھاؤ، یہاں پہ کرو، یہاں کی تعلیم دلواتے، وہاں کیوں تعلیم دلوائی؟ پھر کیا وہ مسلمانوں کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان کی غلیظ زبان کی وجہ سے۔ شکریہ۔ دوستوں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وے فارورڈ تو اتنا مشکل نہیں ہے، وے فارورڈ تو بڑا واضح ہے۔ 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اسے تاریخ کے صفحات سے مٹایا جا نہیں سکتا۔ لیکن عمران خان صاحب اپنی کرنی کے نتیجے میں گئے ہیں، اور کرنی یہی ہے نا کہ
ادارے آئین کی حدود میں کام کریں, ادارے امپارشل ہو. ہماری ڈیمانڈ یہی تھی نا سب کی, اور جینوئن ڈیمانڈ ہے نا یہ. اور مداخلت نہ کریں. اور آپ اراکین اسمبلی جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں. تو فیصلے ہوئے. اب دیکھیں نا, یہ کل پرسوں لاہور ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پنجاب کے حوالے سے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. بالکل بات سمجھ آتی ہے, ایک لاجیکل ڈیسیژن آیا جی کہ بھئی آپ لوگ اپنا بائی الیکشن ہونے دیں اور اس کے بعد اسمبلی مکمل ہو. تو اس کو کسی نے اپوز نہیں کیا. ان کی جب مرضی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ ججز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, جوڈیشری کو بھی کرتے ہیں, بارہا کر چکے ہیں. گزارش یہ ہے, وے فارورڈ سمپل ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ پولیٹیشین اپنے معاملات کو خود ریزالو کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں. کون ڈائلاگ نہیں کرتا؟ ہم تو اپوزیشن میں بھی ڈائلاگ کرتے تھے تو یہ کہتا تھا یہ این آر او مانگتے ہیں. اس آدمی سے تو ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے, کوئی عقل کی بات اس کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ عقل کی بات کرنے کے لیے اس کو سارا کچھ جو ہے اس کی ذات سیلف سینٹرڈ آدمی ہے, وہ اس سے باہر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس سے گفتگو کیسے کی جائے؟ اور بارہ ایسے ہوا کہ اداروں نے اس کو جو ہے, جب یہ فیٹف والا ہو رہا تھا تو کیا اداروں نے رول پلے نہیں کیا؟ کیا اپوزیشن نے فیٹف پہ اس کی حکومت کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا, جو یہ ڈرافٹ لائے تھے اس کو امپروو کیا کہ بھئی پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے. تو جو آدمی اپنے مخالف سے سلام لینے کا روادار نہیں ہے, جو ہاتھ نہیں ملاتا بطور وزیر اعظم, جس کی زبان گز بھر لمبی ہے, گالیاں دیتا ہر وقت, اس سے کوئی کیا بات کرے؟ مجھے آپ بتائیے. جب تک سیاستدان آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے اختلافات کے باوجود لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو بات بہتر نہیں ہو سکتی. لیکن جو آدمی بات کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے اور صرف ابیوز کر رہا ہے, پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ یار اس کو زور لگا لینے تو پہلے اپنا, جب یہ تھک جائے گا زور لگا کے پھر بات کر لیں گے. پہلے ہوئیں گے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ چاہتے تو آپ بات سکتے تھے, لیکن آپ نے مشکل میں یہ فیصلہ کیا کہ بوجھ اٹھانا ہے. یہ بوجھ آپ کی جماعت کسی کی ضمانت پر اٹھا رہی ہے یا خود سے آپ نے فیصلہ کیا؟ اور دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان باولا ہو چکا ہے, دیہات میں جو جانور باولا ہو جائے اس کے لیے ایک ہی حل ہوتا ہے کہ گولی ماری جائے. اب یہ شخص ہے باولا ہوا, اس کا آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ کیا سوال ہے کسی سیاسی اختلاف مخالف کے بارے میں؟ میں نے ایک ورڈ یوز کیا, آپ اس سے بہت آگے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ مناسب, ایک منٹ بات ختم کر رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جو آپ نے اشارتاً بات کی ہے. جو کرٹیسزم ہے وہ مجھے کرنے دیں, آپ سوال کریں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا بیانیہ تھا کہ 2018 میں دھاندلی ہے, تو اب آپ کی حکومت ہے جنہوں نے دھاندلی کی تھی, کیا ان کے خلاف بھی اب تحقیقات کروائیں گے یا کارروائی ہوگی؟ گزارش یہ ہے, جو دھاندلی کرنے والے کردار سے بہت سے تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور وہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے, کچھ خود ہی اعتراف کرتے پھر رہے ہیں. تو جو خود اعتراف کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مائک یہ پہلے مائک جی سوال کریں نا, سوال کریں. جی آپ نے جمہوریت کی کون سی خدمت کی تھی؟ کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سمجھتے ہیں کہ جو ہوئے آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے کیا؟ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت کم ٹیکس دیا. جی آپ نے کہا کہ عمران خان نے بہت کم ٹیکس دیا. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں سے زیادہ انہوں نے ٹیکس دیا, انہوں نے 1 ارب روپیہ انکم ٹیکس ادا کیا جو کہ بلاول بھٹو اور زرداری تھے کہ دونوں سے زیادہ تھا اور آپ دونوں سے زیادہ 1 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا. یہ دونوں کا سوال ہے. نہیں, میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. انکم ٹیکس تو وہ ایاز بھائی جواب دیں گے آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی شک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. میں نے نہیں ڈالی, نہ تسی ڈالی ہے, وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اور ہر رکن اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے, اور اگر وہ اپنی پارٹی کی رائے کے خلاف جائے گا تو وہ ڈی سیٹ ہوگا. سو میں ذاتی طور پہ اس فیصلے سے کہ جنہیں ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ کیے گئے ہیں اتفاق نہیں کرتا. ایک منٹ بھائی, ایک سیکنڈ بھائی, بات تو پوری کرنا. اس سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ آپ ڈی سیٹ تب ہوں گے جب آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے, اس پہ عمل درآمد کیا گیا اور اسے ماننا پڑے گا, کیونکہ جب فیصلے آتے ہیں
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے آئیں یا آپ کی سوچ کے مطابق آئیں, آپ نے تسلیم کرنا پڑتا ہے. میرا ایک سیکنڈ, ابھی یاد صادق صاحب ایک ٹیکس کا جواب بتائیں گے آپ. میں بھائی صاحب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ایک تو 1 ارب روپے انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, 1 کروڑ روپے دیا ہے. دوسری بات, ہاں نہیں کوئی بات نہیں, گرمی بہت ہے. دوسری بات, جو 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا, جب 1 سال میں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے وہ کاروبار نہیں کر سکتا, اگر اس نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے تو توشے خانے کا کاروبار کیا نا انہوں نے. لیکن مشکلات بہت ہیں, عوام جو ہے پیٹرول سے بہت تنگ ہے, مہنگائی سے تنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے کیا وہی اس حکومت کر رہی ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں عوام کو ریلیف نہیں ملا. پہلے بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب عمران خان آئے تھے گزار کو انہوں نے جیل میں ڈالا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کو جیل میں ڈالنا چاہیے؟ جو ابھی تک ہمارے نیب نے تو کسی کو پوچھے. دیکھیے, یہ ہم سیاسی مخالفین کو بلا جواز اور سیاسی انتقام کی بنیاد پہ جیلوں میں ڈالنے کے عمل کی بالکل حمایت نہیں کرتے, نہ کبھی کریں گے اس بات کی. دوسرے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بنیادی طور پہ متعلقہ اداروں کا کام ہے, حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں کہ فلاں کو پکڑو, فلاں کو چھوڑو, فلاں کو رکھو, یا عدالتوں کو دباؤ میں ڈالیں. سو یہ ہمارا ایجنڈا بھی نہیں ہے اور ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اس کے بڑا اچھا کیا. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شریف آدمی نل, اور میں لائیو کہہ رہا ہوں, ساری زندگی کا تجربہ ہے, رائٹ فرام اسٹوڈنٹ پالیٹکس, شریف آدمی کے ساتھ جھک کے بات کریں اور اس کی بے پناہ عزت کریں. بدماش جو ہوتا ہے نا, اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے. جو شخص سیاست میں بدماشی کرتا ہے نا, آپ بدماشی نہیں کر سکتے, لیکن منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے, ورنہ اسے بدماشی کی لت لگی رہے گی اور وہ ہر ایک کے ساتھ یہی کرے گا. کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کرے. تو جو آدمی جو دل کرتا تھا کسی کا, وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھائے چلا جاتا تھا. وہ بیڈ گورننس بھی ایک ایشو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا, اور اگر وہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تیل کی, پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں. آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم میں نے, ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا, لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ اس بات کے بضد تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں, وہاں پہ کوئی ہم گئے تھے, ہمیں وہاں پہ رکنا پڑا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ